یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ شام سے آج کا دوسرا بلیٹن سنیے۔ پہلے ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی جانب سے کویت کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے نام دستی خط۔ قطر نے امریکی صدر کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 126,650 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی اور ٹیل اویو کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سفارتی سمجھوتے اور معاوضوں کے بدلے میں پابندیاں ختم کرنے کا سودا الخرطوم اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والا ہے۔ یہ تھیں آج کی ہیڈ لائنز، اور اب آج کا دوسرا بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کویت کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ جناب انس خالد ناصر الصالح کے نام ایک دستی خط لکھا ہے۔ یہ خط دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ کویت میں قطر کے سفیر جناب بندر بن محمد العطیہ نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعید المریخی اور برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیولی کے ساتھ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور توانائی انجینئر سعد بن شریدہ الکابی اور جاپان کے وزیر اقتصادیات و تجارت و صنعت جناب کجیاما ہیروشی کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے ہونے والے ان مذاکرات میں قطر اور جاپان کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اس تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ للوا بنت راشد الخاطر سے برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطی اور شمالی افریقہ جناب جیمز کلیولی نے ملاقات کی ہے، جو ان دنوں ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں مختلف شعبوں، خاص طور پر اقتصادی اور انسانی شعبوں میں آپس کے تعلقات و تعاون اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے خارج کر دینا چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں دوحہ کی اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ کی اس فہرست سے سوڈان کا نام نکالنے کے لیے تمام اقدامات بہت تیزی سے مکمل کر لیے جائیں گے۔ دوحہ اپنی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس متوقع اقدام سے سوڈان میں ڈیموکریسی کی طرف منتقل ہونے کے عمل کی مدد ہوگی اور برادر سوڈانی عوام کے استحکام، ترقی اور خوشحالی کی امنگیں پوری ہوں گی۔ دوحہ کی جانب سے یہ خیر مقدم ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب قطر سوڈان میں امن اور استحکام کی بحالی اور اس کے فروغ کے لیے سفارتی کوششیں کر رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے کامیابیوں اور شفا پانے والے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ وزارت صحت نے اپنے تازہ ترین اعلان میں بتایا ہے کہ ملک میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 126,650 ہو گئی ہے۔ قطر میں صحت کا شعبہ سوسائٹی کے تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور وزارت صحت نے آج سے سیزنل فلو کی ویکسینیشن کی مہم کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ وزارت صحت میں صحت کی حفاظت اور وبائی بیماریوں کی روک تھام کے ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر حمد الرمیحی نے بتایا ہے کہ سیزنل فلو کی یہ ویکسین تمام لوگوں کو مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ صحت کے شعبے کو مزید سے مزید فروغ دینے کی کوشش میں پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن نے ایک نئی ویب سائٹ لانچ کر دی ہے، جس کے ذریعے اس فاؤنڈیشن اس کے مختلف اداروں اور ان کی نگرانی میں کام کرنے والے ہیلتھ سینٹرز کے بارے میں تمام تر معلومات نہایت آسانی کے ساتھ حاصل کی جا سکیں گی۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح نے
کویتی مجلس امہ یعنی پارلیمنٹ کے نئے سیشن کا افتتاح کرتے ہوئے کویتی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قومی اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ہم سابق امیر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ اس دوران میں کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الصباح نے کہا ہے کہ کویت خلیجی بھائیوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور کونسل برائے تعاون کی مدد کی کوششیں جاری رکھے گا۔ امارات کی جانب سے پہلے طیارے کو تل اویو کے بین گورین ایئرپورٹ پر اترتے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے تھے کہ اس کا دوسرا طیارہ بھی ایک سرکاری وفد لے کر وہاں پہنچ گیا ہے۔ اس وفد میں امارات کے متعدد اہلکار شامل ہیں جو وہاں تجارتی، اقتصادی اور سفارتی سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ ان اقدامات سے بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں نمایاں ترین سوال یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے شہریوں کے لیے ویزے کی شرط ختم کر دی گئی ہے، اور امارات وہ پہلا عربی ملک بن گیا ہے جس کے شہریوں کو اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر ابوظہبی اسرائیلیوں کو یہ سہولت دے سکتا ہے اور انہیں بغیر ویزے کے اپنے یہاں آنے کی اجازت دے سکتا ہے تو اپنے فلسطینی بھائیوں کو یہ سہولت کیوں نہیں دے رہا؟ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ امارات کی اولین پوزیشن بھی یہی ہے کہ وہ پہلا خلیجی ملک ہے جس نے اسرائیل کے ساتھ امن سمجھوتا کیا ہے، اور اسی کی پہلی فلائٹ خلیج سے تل اویو پہنچ گئی ہے۔ اس طرح وہ اپنی پہلی پوزیشن کو برقرار رکھے ہوئے ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ بہت جلد المنامہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے گا۔ سوڈان کا نام دہشت گردی کی امریکی فہرست سے نکال دینے کی کوششوں کے دوران سوڈان کے وزیر خارجہ عمر قمر الدین اسماعیل نے کہا ہے کہ پابندیاں ختم کر دینے کے مسئلے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے سوڈان کا نام نکال دینے کے بارے میں سوڈانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ صحیح راستے پر اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ سوڈانی وزیر خارجہ کے یہ بیانات وہاں کے سینٹرل بینک کے اس اعلان کے چند گھنٹوں بعد سامنے آیا ہے کہ معاوضوں کی وہ رقمیں بھیج دی گئی ہیں جن کا مطالبہ واشنگٹن کی جانب سے کیا جا رہا تھا کہ دہشت گردی سے متاثر ہونے والوں کو یہ معاوضے ادا کر دیے جائیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان معاوضوں کو پابندیاں ختم کرنے کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ایران کے وزیر دفاع امیر حاتمی نے اعلان کیا ہے کہ تہران روس اور چین کے ساتھ کچھ سودے کرنے والا ہے جن کا مقصد اس کے دفاعی اور فوجی سسٹمز کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ ایران علاقے کے استحکام کی ضمانت کے لیے خلیجی ملکوں کے ساتھ سیکیورٹی کے معاہدے کرنے کے لیے تیار ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئندہ جمعرات کے روز صدارت کے عہدے کے لیے اپنے حریف اور ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کے ساتھ ڈیبیٹ میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ پریزیڈنشل ڈیبیٹس کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس ڈیبیٹ میں کچھ اصولی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، جن میں کسی امیدوار کا مائکروفون بند کر دینا بھی شامل ہے تاکہ کوئی بھی امیدوار دوسرے امیدوار کی بات کو کاٹ نہ سکے، جس طرح کے پہلی ڈیبیٹ کے دوران دیکھنے میں آیا تھا۔ آج کا بلٹن ختم ہونے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی جانب سے کویت کے نائب وزیر اعظم و وزیر داخلہ کے نام دستی خط۔ قطر نے امریکی صدر کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے کہ وہ سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ملکوں کی فہرست سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس سے شفا پانے والوں کی تعداد 126,650 ہو گئی ہے۔ ابوظہبی اور تل اویو کے درمیان اقتصادی، تجارتی اور سفارتی سمجھوتے، اور معاوضوں کے بدلے میں پابندیاں ختم کرنے کا سودا الخرطوم اور واشنگٹن کے درمیان طے پانے والا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا بلٹن ختم ہوا۔ اگلا بلٹن